بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں جی روزے میں سوئمنگ پول میں نہانا. اگر سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے بغیر ارادے کے حلق میں پانی چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ زبیر المعتصم KPK سے. روزے میں آپ سوئمنگ پول میں نہ نہائیں تو اچھا ہے. نہا تو سکتے ہیں اگر منہ کو آپ پانی سے بچا کے رکھیں اور ناک اور منہ کے اندر حلق میں پانی نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. سوئمنگ پول میں آپ نہاتے رہیں, لیکن ایک ٹینشن والا کام ہے. سوئمنگ پول میں نہا کے آپ کی بہت زیادہ انرجی سرو ہوتی ہے, اس سے روزہ لگنے کا بہت سا خطرہ ہوتا ہے. روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ کو بہت زیادہ روزہ لگنے لگے, یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. کیوں اپنے آپ کو انسان اتنی ٹینشن میں ڈالے؟ بہرحال اگر KPK سے آپ کا تعلق ہے اور جیسے کہ آپ نے لکھا ہے اور وہاں ٹھنڈ بھی ہوتی ہے تو آپ کو سوئمنگ پول میں نہانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یا عصر کے بعد نہا رہے ہیں تو نہا سکتے ہیں. پانی اگر غلطی سے پیٹ کے اندر چلا گیا یعنی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. خوب سمجھ لیں, حدیث میں آتا ہے بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, غلطی سے کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے. نہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. غلطی سے کھانا پینا الگ چیز ہے, بھولے سے کھانا پینا الگ چیز ہے. بھولے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا اور آپ نے کھانا کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی کا مطلب یہ کہ روزہ آپ کو یاد ہے لیکن آپ نے بے احتیاطی کی, اس بے احتیاطی میں پانی حلق میں چلا گیا. جیسے آپ وضو کے دوران غرارہ کر رہے تھے, آپ کو روزہ یاد بھی ہے, غرارہ کرنا جائز نہیں ہے وضو میں اس لیے کہ خطرہ ہوتا ہے, لیکن آپ فنٹر بنے ہوئے تھے, آپ نے غرارہ کیا کہ میں احتیاط سے کروں گا اور حلق میں پانی نہیں جانے دوں گا, اور پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے یا ویسے ہی شاور لے رہے تھے آپ اور پانی غلطی سے آپ کے حلق میں چلا گیا, روزہ آپ کو یاد ہے اور غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جان کر نہیں پیا. کفارہ اس وقت ہوتا ہے جب رمضان کا روزہ آپ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑیں, تو پھر 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوتا ہے. اگر روزے میں ڈکار کا پانی حلق میں نگل لیا, ایک شخص رمضان میں فجر کی نماز ادا کر رہا ہے اور نماز میں اسے ڈکار آتی ہے جس کے ساتھ تھوڑا سا تیزابیت کا پانی بھی منہ میں آ جاتا ہے, اور وہ شخص اس پانی کو حلق میں اتار لیتا ہے تو کیا اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ نعمان حمید ایبٹ عباس سے. نہیں جی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈکار آئی ہے, آپ اس کو نگل لیں, یہ بہتر ہے, کیونکہ ساتھ والے نمازی کو ایک تو آپ کی ڈکار سے تکلیف, اوپر سے وہ ڈکار آپ نکال کے شاپر میں ڈالیں, جیب میں ڈالیں, اس سے تو اور تکلیف ہوگی, تو نگل لیں اس کو. ہاں, روزے میں اگر کسی کو منہ بھر کے الٹی ہوئی, اتنی منہ بھر کے کہ اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا, اتنی یعنی منہ بھر کے الٹی جسے کہتے ہیں نا کہ کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے, اتنا منہ بھر جائے, تو ایسی الٹی کو پھر نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یا آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر منہ بھر کے الٹی کر لی, خود سے الٹی کی ہے جان بوجھ کر, الٹی بھی تھوڑی سی نہیں ہے, منہ بھر کے ہوئی ہے, تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی الٹی کی صورت میں 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے. آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے منہ بھر کے خود سے جان بوجھ کر الٹی کی, قدرتی طور پر نہیں آئی, اور الٹی بھی بھرپور طریقے سے ہوئی, تو اس کو آپ نہیں بھی نگلے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ابکائی یا ڈکار نہیں آئی ہے بلکہ آپ کو قدرتی طور پہ الٹی آئی ہے منہ بھر کے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن یہ الٹی آپ نگلیں گے تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی تھی. یہ 2 شرطیں یاد رکھ لیں. لوگ الٹی کے مسائل بھی بہت پوچھتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں, پھر مسائل ان کو پتہ نہیں ہوتے.